السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بدلے فدیہ نکالنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بہت سے حضرات کی نماز کیا ہوتی قضا ہو جاتی ہے، یا کوئی آدمی ایسے ہے کہ مرض الموت میں ہے یا اب تک مرنے والے ہیں، اس بیماری کے ایام میں جو نماز قضا ہو رہی ہے اور بیماری سے پہلے جو نماز قضا ہو چکی ہے، تمام نمازوں کے بدلے میں کچھ رقم فدیہ کے طور پر نکالنا چاہتے ہیں، تو کیا فدیہ کے طور پر نکالنے سے نماز اس کی جو قضا ہو گئی ہے یہ قضا اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ تمام تفصیلات آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور جو حضرات نہیں آئے ہیں ان سے گزارش ہے پلیز میرے بھائی دوستو یارو بزرگوں اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور جو حضرات سبسکرائب کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت مقدمہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز وقتی معینہ پر کیا ہے فرض کیا گیا ہے، یعنی وقت پر ہی نماز کو کیا کیا گیا فرض کیا گیا ہے۔ اگر کوئی افراد خواہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، بالغ مرد عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھ لیتی ہے یا پڑھ لیتا ہے اس کی نماز بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اس وقت شروع ہے جب اس کے کیا ہے وقت داخل ہو، ٹائم داخل ہو، اس وقت نماز پڑھنا درست ہوگی، سوائے چند حالت کے کیا عرفات کے میدان میں کیا وہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو نماز جو فرض ہے کیا ہے وقت معینہ پر وقت پر ہی فرض کیا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ نماز کو چھوڑ دینا، تو نماز کو چھوڑ دینا بہت سخت وعید ہے، چھوڑنا بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں پڑھتا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں کہ لکڑی جمع کی جائے اور اس کے گھر کو کیا کر دیا جلا دیا جائے۔ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ گھر میں خواتین یا بچے ہیں۔ سوچیے گھر میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو پھر چھوڑنے والے کیا عالم ہوگا؟ چھوڑنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، یعنی کافر ہو گیا۔ بہت سے صحابہ کرام اور بہت سے محدث کرام اور بہت سارے کیا ہے مجتہد کا قول یہی ہے، علماء کا قول یہی ہے، کہ موقف یہی ہے کہ بہت انسان نماز چھوڑنے سے مسلمان کیا کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو اثر نو کلمہ پڑھنا ہے، شادی شدہ ہے تو اثر نکاح کرنا پڑے گا۔ نماز اتنی خطرناک چیز ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور جمہور قول یہ ہے اس سے انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، کافر تو نہیں ہوتا، لیکن گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، توبہ کرنا ہے اور اس کو قضا اٹھانا ہے، صرف توبہ نہیں قضا بھی اٹھانا اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ اب دوسری بات کہ نماز جب قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو کیا اس کے ذمہ قضا ہے یا فدیہ سے ادا ہو جائے گی؟ جیسے سائل کا سوال ہے، تو یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کیا کون سی حدیث کس کی کون کتاب کی حدیث ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر آپ کا 603 پر موجود ہے، من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتہ ان یصلیھا اذا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کو کیا کیا بھول گیا، من نسی صلاۃ او نام، جس نے نماز پڑھنا بھول گیا، ذہن سے نکل گیا، عصر کی نماز کیا ہوا گول ہو گئی، بھول گیا ہو کہ عصر کے وقت باقی ہے، مغرب کیا لڑا رہی یار، عصر نماز نہیں پڑھا یار، کام میں بزی رہ گیا، بھول گیا، اور یہ کہ سویا رہ گیا، فجر میں خراٹے میں سویا، الارم لگا کہ نہیں، اس کے الارم لگایا، ٹھیک ہے، وقت یاد رہا، عشاء کے وقت نماز پڑھنے کے بعد یاد تھی اس کی کہ بھائی نماز پڑھنا ہے، سو کر رہ گیا، جان بوجھ کے نہیں، سب انتظام کرنے کے باوجود بھی آج دیکھا جاتا ہے کہ الارم سیٹ نہیں کرتا ہے، اس سوچ سے کہ فجر اٹھنا پڑے گا یار، اگر یہ کر رہا تو پھر گناہ گار ہوگا، اس وعید داخل ہوگا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا دہان داخل ہو، گناہ عظیم ہوگا،
اس میں داخل. لیکن اگر احرام سیٹ کرتا ہے اور سوکھ رہ گیا، حضور فرماتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ عنہا کفارتہ ان یصلیھا اذا ذکر. کیا فرم اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب ہی یاد ہے تبھی کیا کر لو، نماز ادا کر لے. یعنی آپ اگر بھول گئے ہوں یا سو کے رہ گئے ہوں، پھر آپ کو یاد آئے کہ بھائی نماز چھوٹ گئی مجھ سے سونے کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے، یاد آتے ہی کیا کریں آپ نماز کو ادا کر لیے، آپ کا کفارہ ہے. تو اس حدیث میں ہم اور آپ غوطہ لگائے دیکھیں اور ان احمقوں کو بتایا جائے جن کا یہ قول ہے کہ نماز قضا ہو جائے توبہ سے معاف ہو جاتی ہے نماز، یا حج عمرہ کا نماز معاف ہو جاتی ہے. یہ بالکل حماقت ہے، بیوقوفانہ مسئلہ بیان کرنا ہے. اصل مسئلہ، سمجھدار مسئلہ یہ ہے، حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ نماز آپ کی 5 سال کی نماز چھوٹی ہو یا 10 سال نماز چھوٹی ہو یا لاکھ یا کروڑ سال کی نماز چھوٹی ہو، نماز چھوٹی ہے تو توبہ استغفار سے نہیں، اور نہ ہی فدیہ اور نہ ہی زکوٰۃ خیرات سے نہیں. آپ کی نماز چھوٹی ہے، آپ کو نماز قضا کرنا پڑے گا، چاہے عمر قضا کا نام کا شکل لیں یا بس بغیر عمر نماز کی نیت لیں. عمری قضا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمری قضا یہ ہم لوگوں نے سہولت کے لیے بنایا گیا، علماء نے اس کو سہولت کے لیے بنایا. ہم کون ہوتے ہیں؟ علماء نے اس کو سہولت کے لیے بنایا کہ عمری قضا کا نام لگ جائے. حدیث میں روایت نہیں، حدیث میں کہ نماز قضا ہو جائے اس کو آپ کو ذمہ کی قضا ادا کرنا، کیوں حدیث سے ہے. آپ دیکھیے یہ حدیث میں مشکاۃ شریف کی حدیث میں جو بھول گیا اور سو کر رہ گیا اس کا کفارہ کہ نماز ادا کرے. سونے اور بھولنے والے کے لیے جو نہ جان بوجھے چھوڑ رہا ہے، حی علی الصلاۃ او نماز طرف، حی علی الفلاح او قام طرف، الصلاۃ خیر من النوم، آواز کان تک گھس رہی ہے پھر بھیجا تو نہیں پہنچ رہا ہے، جان بوجھ نماز چھوڑ، اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس کا ڈبل کرنا پڑے اس کے لیے. یہ غلول قلع بھائی جان بوجھ کے نہیں، بھول سے اگر ہو گئی ہے، آپ کیا کیے خیال نہیں رہا، سو کر رہ گئے، چلو بھائی نہ کر لو جان بوجھ کے. ارے مردود جب بھول سے نہ یہ جب معاف نہیں قضا کرنا ہے تو جان بوجھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں بھائی؟ عجیب حال ہے، بالا تر دماغ سے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو آپ کو ادا کرنا ہے، چاہے جتنی بھی نماز آپ کے جی میں چھوٹ گئی ہے. اس لیے اس کے معمول کرے اور کیلکولیٹ کرے کتنی نماز قضا ہو چکی ہے. اب رہی نماز کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا، جو حضرات آج بہانہ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں خواہ بیماری کی وجہ سے، سر درد کی وجہ سے، پیر درد کی وجہ سے، پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے، اس کے لیے فرمایا. سنیے کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف حدیث ہے، حدیث نمبر 372 پر، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ المریض، کہ بیماری جو آدمی بیمار ہو گیا اس کی نماز کے پوچھتے ہیں نماز کیسے پڑھے گا. حضور فرماتے ہیں فقال صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبی. کیا فرماتے ہیں حضور؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو بیمار ہو گیا معذور ہے وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ حضور فرماتے ہیں اگر اس کا صلاحیت کھڑے کو نماز پڑھنے کا، کھڑے کو نماز پڑھے. اگر کھڑے ہو کو صلاحیت نہیں ہے، فلم تستطیع، اگر صلاحیت نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا، بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کے نماز نہیں پڑھتا اشارہ سے نماز پڑھے. اللہ اکبر. تو ان بہانہ باز، ان اپنے دماغ کو فلٹر دکھانے والے سے میں سوال کرتا ہوں، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر طاقت نہیں، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو کیا آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے؟ ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے. اور تمام حدیث کو روشنی میں ہم اور آپ غوطہ لگائے تو کہیں بھی ایسی بات نہیں ملتی ہے کہ نماز اگر قضا ہو گئی توبہ استغفار ہو یا فدیہ ادا کرنے سے کیا نماز کیا معاف ہو جائے گی. اسی لیے میں تمام حدیث قرآن کی نچوڑ میں آپ کی خدمت عرض کر دیا کہ خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ نماز اگر قضا ہو جاتی ہے، کوئی اگر فدیہ ادا کرتا ہے، فدیہ ادا کرنے سے نماز معاف نہیں ہوگی. اس کے ذمہ ہے کہ اگر اٹھانا ہے، اگر وہ مرض الموت میں ہو گیا ہے توبہ استغفار کرے، کوشش کرے، وہ بالکل کوشش کر سکے. اتنا تو ہوش و حیاش ہے کہ بھائی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، اتنے ہوش ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ بھائی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، آنکھ سے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر یہ بھی انتہا پار ہو چکا ہے کہ اشارے سے نماز نہیں پڑھتا، پھر اس پر کیا ہے؟ وہ معاف ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. تو خیر خلاصہ کلام ہے ویڈیو کا یہ ہے کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے اس کو ادا کرنا ہے، چاہے جتنی بھی نماز ہو آپ کی قضا ہو چکی ادا کرنا ہے. سخت وعید ہے، نماز قضا ہو چکی ہے، خواہ وہ مرض الموت بیمار آدمی کے لیے ہو یا بیماری سے پہلے ہو، جتنی نمازیں ہیں اس نماز فدیہ ادا کرنا. فدیہ ادا کیجیے گا تو فدیہ ادا تو کر دیجیے گا، وہ نماز آپ سے ساقط نہیں ہوگی. آپ کے ذمہ جو قضا کے جو وعیدیں ہیں، جو سزا ہے، وہ سزا بالکل آپ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی نماز کو جان کو چھوڑا ہے. فدیہ ادا آپ کا بالکل نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے
آپ اس کی وصیت پر عمل کریں، وصیت دے دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مواخذہ نہ کرے، نہ پکڑ کرے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ آپ کو قضا ہو چکی، قضا آپ کو ذمہ قضا اٹھانا پڑے گا۔ ہاں اس کے ذمہ اگر روزہ اگر قضا ہو چکا ہے تو روزے کے ذمہ اگر ایسا مریض ہے، ایسا بیمار ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اتنے بیمار ہیں کہ بعد میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کے بدلے فدیہ نکالنا ہے۔ فدیے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت نکال سکتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ نماز کے لیے نہیں، یہ روزہ کا ہے۔ امید کرتا مسئلہ سمجھا دیا ہوں، نہ سمجھ میں اگر نمبر دیا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 1117 پر، اور اسی طرح حدیث نمبر 597 پر، مسلم شریف حدیث نمبر 315 پر، اور مشکاۃ شریف حدیث نمبر 603 پر موجود ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 372 موجود ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔